عوام ریلیف چاہتی ہے مہنگائی میں، بے روزگاری میں۔ عمران خان تو خود بھی بہت زبردست بندے ہے اور پاک آدمی ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے۔ ضمنی الیکشن میں جو انہیں شکست ہوئی ہے وہ ان کی پالیسیاں ہیں۔ ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی مایوس کن کارکردگی۔ لوگوں کے تاثرات جاننے کے لیے نیوز ورلڈ اردو کا لاہور کی مختلف مارکیٹ کا سروے۔ مہنگائی کے مارے لوگ نیوز ورلڈ اردو کے سامنے پھٹ پڑے۔ عوام کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا کرپشن کا بیانیہ بھی دم توڑنے لگا۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ورلڈ اردو کے ساتھ میں ہوں ناصر محمود۔ جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو مایوس کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عوام کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ عوام ریلیف چاہتی ہے مہنگائی میں، بے روزگاری میں۔ اگر عوام کو آپ ریلیف دے دیتے ہیں تو عوام آپ کے ساتھ ہے۔ عوام کو تو اپنی روٹی کی غرض ہے، ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ اپنا ووٹ ڈالنا ہے، کس پارٹی کو ڈالنا ہے، کس کو نہیں ڈالنا۔ آخر دیکھیں، اگر پی ٹی آئی ہاری بھی ہے تو ان کو 16-17 ہزار ووٹ پڑے ہیں۔ اگر وہ 22 ہزار ووٹ لے کے جیتے ہیں، اس کا مطلب 17 ہزار 20 ہزار ووٹ برابر کے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم چلیں، لیکن آپ ان کو نہ چلنے پہ مجبور تو نہ کریں یار، کچھ تو عوام کو ریلیف دیں۔ میں بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، سپورٹر بھی ہوں، سارا کچھ کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن جو بات سچ ہے وہ کرنی پڑے گی نا کہ یار کم سے کم تھوڑا سا تو ریلیف دیں، عوام پہ کچھ رحم تو کھائیں۔ اگر آپ ان کو مہنگائی میں ریلیف نہیں دے رہے، کچھ اور کسی اور جگہ پہ نہیں دے رہے، کم سے کم آپ اپنی ایڈمنسٹریشن جو ہے کم سے کم وہ تو صحیح کریں یار۔ کوئی بندہ کسی جگہ پہ جائے، تھانے، کچہری، سرکاری آفس میں، اس کی سنوائی تو ہونی چاہیے۔ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے۔ عوام ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، لیکن یہ کام تو کرنے پڑیں گے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ تو آپ کو کرنے پڑیں گے۔ جب تک آپ نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی الیکشن کرا لیں، آپ ہار جائیں گے۔ اچھا، ضمنی الیکشن میں جو فائرنگ وغیرہ کے بھی واقعات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ نون لیگ نے کرایا یا یہ پی ٹی آئی نے خود ہی کروایا؟ دیکھیں، بات سنیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی۔ اگر پی ٹی آئی خود فائرنگ کرائے گی تو ذلیل کون ہوگا؟ پی ٹی آئی ہوگی نا۔ تو نون لیگ والوں کی ہسٹری تو سب کو معلوم ہے، 35-40 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ آخر ان کے بھی لنکس وغیرہ ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، ان کا یہ شروع سے کام رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جس نے بھی کی ہے، ہم تو مذمت ہی کر سکتے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ الیکشن لڑیں، آپ ووٹ لیں، اگر آپ جیت سکتے ہیں تو جیتیں، کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ ووٹ کی طاقت سے اوپر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو پھر ووٹ کو عزت دینی چاہیے نا۔ پھر عوام کی رائے کا شام تک ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جی عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا، لڑائیاں جھگڑے پہلے شروع کر دیے، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کاروبار کے اوپر کتنا اثرات پیدا ہوئے ہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے، اور جو آپ کے سامنے ہی ہے، جو ہمارے لاہور شہر کا جو برا حال ہوا ہے، ہر گلی گلی جگہ جگہ کوڑا کرکٹ ہے، وہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا شہباز شریف کے دور میں۔ اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو مہنگائی کے حوالے سے، اور دوسرا یہ جو بلدیاتی جو ہیں الیکشنز وغیرہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان سب کا ذرا خلاصہ دیکھیں، آپ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پرفارمنس۔ اگر حکومت پرفارمنس دے گی تو بلدیاتی الیکشن میں کچھ پیٹے ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا سر۔ لوگ پھر وہی بولیں گے ٹھیک ہے یار ہمیں چور ہی دے دو، لیکن چور کے ساتھ گزارا نہیں آپ کر سکتے، چند سال کر لیں گے، وہ پھر آپ کو قرضوں میں ڈبو اس ملک کا بیڑا گرک کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان کا راستہ روکنا ہے، آپ کو پرفارمنس تو دینی پڑے گی نا۔ اس طرح تو نہیں ہے خالی بس آپ آ کے کہہ رہے جی ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے، یہ چور ہے۔ بھائی ہم نے سب نے مان لیا، ہم نے بھی مانا ہے، عوام نے بھی مانا کہ یہ چور ہے، لیکن آپ بھی تو کچھ کرو نا یار، عوام کو کچھ ریلیف تو دو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کروڑ پتی بندہ بزنس مین میرے سے بات کرے نا، میں 2 منٹ لگیں گے اس کو چپ کروا دوں گا، لیکن جس کی 700 روپے دیہڑی نا، اس کے پاس اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس جواب نہیں ہے کوئی بھی کہ آپ اس کو کیا مہنگائی کا کیا ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ جس کی 700 روپے دیہڑی ہے وہ آٹا لے، بچوں کی فیسیں دے، بجلی کا بل دے۔ اگر دیکھیں نا بجلی کے بل میں دیکھیں زیادتی ہے، آپ ہر مہینے یونٹ کی قیمت بڑھا رہے ہیں، لیکن جو اضافی ٹیکسز ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کاسٹ ٹو کاسٹ ہم نے بجلی بیچیں، عوام لینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ جی نیلم جیلم سرچارج آ گئے، دوسرے انکم ٹیکس آ گیا جی، یہ سیل ٹیکس آ گیا جی، یہ اپنا جی ود ہولڈنگ ٹیکس آ گیا، پھر یہ کس لیے؟ پھر آپ ایکچوئل کاسٹ پہ بیچ دیں، عوام کو کسی طرف سے تو لیو دے دیں تاکہ عوام کو ہم نے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے قرضہ ہی اتارنا ہے، آپ نے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کاسٹ ٹو کاسٹ بجلی بیچ لیں، لیکن یہ ٹیکس تو پھر نہ دیں۔ اس طرح 7,000 کی بجلی یوز کرے گا، وہ 3,500 روپے ٹیکس بھی دے گا، 10,500 روپے اس کا بل چلا گیا۔ تو آپ کسی طریقے سے مینیج تو کریں نا۔ پتہ نہیں کون مشورے دیتا ہے ان کو، کون ان کے مشیر ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، میری تو سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ نہ یہ گراس روٹ لیول پہ آتے ہیں، نہ عوام کی بات سنتے ہیں، نہ یہ سننے کے لیے تیار ہیں،
ٹھیک ہے. وہ ہمارے ادھر بھی ایک ماشاءاللہ سے وہ اپنا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بڑی جی انٹرنیشنل پبلسٹی جی، یہ وہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی. وہ گندے پانی کی بوتل لے کے ادھر گھومتی رہتی تھی ہمارے علاقوں میں. ٹھیک ہے جی، میرے گھر پہ بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے. اب کسی کی بات چھوڑے، وہ میری والدہ میرے سے پوچھتی ہیں وہ جو گندے پانی کی بوتل لے کے میڈم گھومتی تھی وہ کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے. جب سے وہ وزیر بنی ہیں، ٹھیک ہے، علاقے نے بھائی 1,10,000 ووٹ دیے ان کو. 1,10,000 ووٹ، یعنی کہ ان کا 3 لاکھ فالوورس تھا تو 1,10,000 ووٹ ان کو پڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ کہاں گئیں؟ وہ کہاں گیا گندا پانی؟ اب عوام وہ پانی نہیں پی رہی. اب تو کبھی آ کے حلقے میں دیکھا بھی نہیں. لیکن شرم نام کی چیز ہے ہی نہیں کوئی ان میں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو پنجاب حکومت کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گلی گلی کوڑا ہے، سڑکیں برا حال، اور کاروبار آپ کے سامنے ہی ہے ہر طرف. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کرفیو لگا ہوا ہے. آپ کی نظر میں کیا ہے یہ بات؟ یہ صرف دعوے ہی تھے پی ٹی آئی کے؟ وزیر اعلیٰ صاحب ہے کون؟ تو مجھے یہ بتا دیں کیا کرتے ہیں وہ، ان کا کرائٹیریا کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یہ تو کوئی بتا تو دے ہمیں. ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب کوئی کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں یا عوام کی فلاح بہبود کے لیے. وہ تو کبھی باہر ہی نہیں نکلا بھائی، وہ تو کبھی عوام میں آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو آپ کو عوام کے اندر ہونا چاہیے نا. ہم لوگ فیس کر رہے ہیں نا، ہم نے آپ کے لیے کمپین کی، ووٹ مانگا، لوگ اکٹھے کیے، ہم لوگ فیس کر رہے ہیں نا. تو آپ آتے تو صحیح بھائی. کسی کا کام ہونا یا نہ ہونا بات کی بات ہے. آپ نے اپنے ورکر کو عزت دیتے، اس کو ابلائج کرتے. ٹھیک ہے. آپ نون لیگ والے رو رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ہم پی ٹی آئی والے رو رہے ہیں بھائی ورکر کو عزت دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات تو دونوں طرف ایک ہی ہے، فرق کوئی نہیں ہے، کہ فرق کوئی نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. آپ ضمنی الیکشن تو یہ ادھر نوشہرہ میں بھی ہوا، یہ پاٹا میں بھی ہوا، ڈیسکا میں بھی ہوا. تو ضمنی الیکشن کے حوالے پہ ہم بات کر رہے تو عمران خان تو خود بھی بہت زبردست بندہ ہے اور پاک آدمی ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں تو وہ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا عمران خان کو. اور ضروری ابھی کیونکہ ابھی بلدیاتی الیکشن بھی آ رہا ہے 8 اپریل کو خیبر پختونخوا میں، تو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کیونکہ ہم خود تیار ہے. باقی آپ تو اس کا بات کر رہے کہ خیر یہ کیوں ہار گیا، یہ مہنگائی کی وجہ سے ہار گیا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. غریب لوگ جو ہے پریشان ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ ہم کپڑا لیتے ہیں کیونکہ ہر چیز ایک ریٹ پہ ملتا ہے، دوسرا دن جو ہے اس کا دوسرا ریٹ ہوتا ہے، کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی بات یہ کہ ہمارے ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کیونکہ وہ فوج اور عمران خان دونوں، حکومت اور فوج دونوں ایک پیچ پہ. ٹھیک ہے. دونوں ایک پیچ پہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ برائے مہربانی اس کو ٹھیک کرو، اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز، جو وزیر ہے اس کو ٹھیک کرو کیونکہ جو نوشہرے کا سیٹ تھا وہ پاکی وزیر پرویز خٹک کا اپنا آبائی گاؤں تھا. اگر اس میں اپنا سیٹ ہم ہار جاتے ہیں تو ہمیں اور کون سا شرمندگی ہے. تو ہمیں شرمندگی ہو رہا ہے کیونکہ کل سے ہم ٹی وی دیکھ رہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا. تو اس کا سارا جو حال ہے اس کا یہ مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے یہ ہار گیا. اور باقی میرا تعلق جو ہے ضلع بنیر سے ہے. میں پی کے 21 میں رہتے ہوں. پی کے 21 ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس ٹائم جناب ہری جان صاحب ایم پی اے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے. اور ہمارا ایم این اے جو ہے وہ شیر اکبر خان ہے، ضلع بنیر سے ہمارا تعلق ہے. شیر اکبر خان ہمارا ایم این اے. ہمارا اس ٹائم ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہے نا کافی بڑے کام کر رہے، ادھر بہت زیادہ کام کر رہے. لیکن ہمیں مایوسی یہ اس لیے کہ تاکہ ہم ایک آدمی نے مجھے پرسوں بولا ہے کہ اپنے بچے اسکول پہ داخل کرو. جب میں بچوں سے پڑھے گا تو اس پہ پیسے لگائے گا، خرچہ ہوگا. بعد میں ہم نے 20 اور 30 لاکھ روپے نوکری کے لیے دینا. یہی بات میں عمران خان تک پہنچا رہے کہ ضلع بنیر میں اس ٹائم پورا کے پی کے میں اسکیل 1 پہ 1 لاکھ روپے، اسکیل 2 پہ 2 لاکھ روپے، اسکیل 4، اسکیل 16 پہ 20 لاکھ روپے. تو لوگوں نے آپ کو لایا، آپ نے بڑے وعدے کیا قوم سے. میرا تعلق خود پی ٹی آئی سے ہے. میں پی ٹی آئی میں نے شمولیت پی ٹی آئی میں اختیار کر لیا اور میں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول لا لے. ٹھیک ہے. مہنگائی پہ تھوڑا سا کنٹرول لگا لو اور آپ ایم پی اے ایم این اے کو ٹھیک کرو کیونکہ بلدیاتی الیکشن جو آ رہے وہ یو سی اور وی سی تک جو ہے نا بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. باقی اس نے ٹیگر فورس بنا
لیکن اس کو بھی ٹیک کر لو کیونکہ ٹیگر فورس میں ابھی اچھا کام نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں جو خیبر پختونخوا میں تعلیمی نظام ہے وہ بالکل درہم برہم ہے. یہ نہیں یہ تو ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ تعلیمی نظام ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا، ادھر کا ادھر ٹیچر اسکول پہ نہیں جاتے ہیں تو وہ تعلیمی نظام کیسا ٹھیک ہوگا. تو مہربانی، شکریہ. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے ایم پی ایم این اے پیسے لے کے جاب دلاتے ہیں. نہیں وہ نہیں اسی بات ہے جی. ضمنی الیکشن میں جو انہیں شکست ہوئی ہے وہ ان کی پالیسیاں ہیں، عوام دشمن پالیسیاں ہیں، جس کو لے کے عوام نے اب اپنا جو ہے نا ان کو جواب دیا ہے ووٹ کے ذریعے، اور ان کو بتایا ہے کہ آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ لوگوں نے مہنگائی کو آسمان پہ اٹھا دیا ہوا ہے، اور عام آدمی کے گھر کا چولہا جو ہے وہ تقریباً اب بند ہونے لگا ہے. بے روزگاری اور جو ہے وہ انتہا پہ پہنچ گئی ہے، ہر بندہ پریشان ہے. بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھی مہنگا، آپ مطلب روزمرہ زندگی کی جتنی اشیاء ہیں خرد و نوش وہ سب مہنگی ہیں. عام آدمی کی دستر سے باہر ہو چکی ہیں. کاروبار ہے کوئی نہیں ہے، ملک کے اندر کوئی نظام نہیں ہے ایسا کہ جس کو لے کے کوئی ایک کام ایسا ہو جس کو ہم کہہ سکیں کہ بھئی حکومت نے اچھا کیا ہے. بجلی کو مہنگی ہو گئی، پیٹرول 65 سے 113-14 روپے پہ کھڑا ہو گیا، چینی بھی ڈبل بڑھ گئی ہے، آٹا بھی بڑھ گیا ہے، اور بڑھنے کے ساتھ پھر لوگوں کی مطلب اس میں نہیں آ رہی، پہنچ میں نہیں آ رہی. تو یہ اس کا آؤٹ پٹ آنا ہی تھا حکومت کا جو ہے وہ اس میں. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کی مارکیٹ ہے، مین مارکیٹ کے نائب صدر ہیں، نہ کہ کوئی گلی کے ہیں، مین مارکیٹ کے اس ٹائم کاروبار کے کیا حالات ہیں؟ کاروبار اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈاؤن فال ہے کاروباروں کو، اور بڑی مشکل سے تاجر برادری سروائیو کر رہی ہے. اس کی وجہ وہی جو ہے انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے جو ہیں وہ بجلی کے بل نہیں دیے جاتے، اور گھریلو جو گروسری کی چیزیں ہیں وہ نہیں ان کے پاس آتی. تو اس حساب سے پھر وہ جب اس کے پاس پیسے ہی نہیں بچتے کہ وہ مطلب شاپنگ کرے، خریداری کرے، بہت ہی کوئی ضرورت مند ہوتا ہے تو وہ اس وقت نکل رہا ہے، وہ بھی آ کے مہنگائی کا رونا رو رہا ہوتا ہے. جو چیز 103 روپے ڈالر کے حساب سے تھی آج وہ 160-61 روپے ڈالر کے اوپر ہوئی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق آ گیا. تو لوگ اپنے گھر کا چولہا چلائیں گے کہ وہ چیزیں خریدیں گے. تو اس کو لے کے کاروبار بہت اس پہ ہیں پیچھے. ضمنی الیکشن میں جو شکست ہو رہی ہے ان کی، اس کی وجوہات یہی ہے کہ کرپشن، مہنگائی. ڈیفینیٹلی کرپشن، مہنگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انا، تکبر، غرور، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. 15 فروری سے لے کے 19 فروری تک 7 الیکشن ہوئے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ بن گیا ہے کہ 7 کے 7 الیکشن گورنمنٹ وقت ہار گئی ہوئی ہے. حالانکہ گورنمنٹ جہاں بھی ہوتی ہے، جس بھی پوزیشن کی وہ ہمیشہ الیکشن ون کرتی ہے، لیکن یہ 7 جگہ سے ہار گیا. بی پی کے جو 63 ہے تو ادھر سے وہ اپنے گھر کی سیٹ ہار گئے ہیں. اس طرح سندھ سے ہار گئے ہیں، پھر یہ پنجاب سے ہار گئے ہیں، پھر ادھر ایجنسیوں میں ہار گئے ہیں. تو عوام ان کی پالیسیوں کو ناپسند کر رہی ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر پالیسیاں پسند ہوتی ہیں تو لوگ کیوں نہیں ووٹ دیتے ان کو. ان کے ساتھ ساری مشینری ہوتی ہے، گورنمنٹ تو بہت زیادہ اس کا وعدہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں الیکشن کے اندر. تو وہ سب کے سامنے آیا ہے، اور گورنمنٹ نے مطلب اپنی بے وقوفی کی انتہا کر دی ہے. کل ڈسکا کے اندر آپ دیکھیں نا کہ کس قدر وائلنس ہوا ہے، اور اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے بے وقوفی پہ بے وقوفی کری چلی جا رہی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، باز آ جائیں، ہار تسلیم کریں، چپ ہو کے بیٹھ جائیں. اور بدنامی ہوگی، اور بےزتی ہوگی، ادارے بدنام ہوں گے. تو حکومت کو سوچنا چاہیے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی جو ہے جو وعدے کیے تھے اس نے، کیا وہ پورے کیے ہیں؟ بھائی وعدے پورے کیے ہوتے تو آج رزلٹ ان کے حق میں آتا. کدھر گئے 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، اور 35 روپے لیٹر پیٹرول. جب 65 روپے لیٹر تھا تو وہ کہتے تھے 35 روپے ہونا چاہیے. بجلی جب 4 روپے یونٹ تھی، پھر 9 روپے ہوئی، تو یہ کہتے تھے 2-2.5 روپے یونٹ بجلی ہونی چاہیے. آٹا 42 روپے یا 35 روپے تھا، یہ کہتے تھے 21 روپے ہونا چاہیے. تو کدھر گئے وہ وعدے، کدھر گئیں وہ وعیدیں؟ کاروبار کدھر گیا؟ وہ جو بیرون ملک سے ریونیو اکٹھا کرنا تھا انہوں نے، وہ کدھر گیا؟ جو انہوں نے اکانومی کو آسمان پہ کھڑا کرنا تھا، 5.8 جی ڈی پی سے اٹھا کے آپ مائنس پہ لے آئیں گروتھ کو. تو آپ نے جو کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ عوام کا ریئیکشن ہے، اور انشاءاللہ ان کی تو آنے والے وقت میں ضمانتیں ان کے امیدوار ہی نہیں ہوں گے. انہیں سینٹ میں بھی پتہ چل جائے گا. اس طرح تو ریئیکشن ہے نا عوام کا. اب ایم این اے ووٹ آپ کو کیسے دے گا؟ آپ حلقے کے اندر جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کا ہی ایم این اے کیوں نہ ہو، 53 روپے سے چینی اٹھا کے 113 روپے پہ لے گئے، اور وہ بھی پاؤڈر کی شکل میں آپ دے رہے ہیں. تو ایم این اے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے عوام کو. جب وہ آپ کو ووٹ دینے آئے گا، اوپر سینٹ میں جائے گا، تو وہ عوام کا نمائندہ بن کے سوچے گا بھی تو صحیح. تو انہیں ادھر بھی ڈیمیج ہوگا. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اڑا دیں گے، جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ ان کی اپنے اندر پارٹی کے اندر ایم این اے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. مار پڑی ہے، لوگ انڈے مار رہے ہیں ان لوگوں کو.
सर आखिरी सवाल ये कि आप पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं आने वाले वक्त में? पीटीआई को मैं सर पीपल्स पार्टी से भी पीछे देख रहा हूँ। जो हाल 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का हुआ था, तो इनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिलने। जो इनके हालात हैं, लोग अभी देखें सिटिंग गवर्नमेंट है और लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो ये भागे भागे फिर रहे हैं। कभी कोई उठा रहे हैं शो ऑफ हैंड, कभी कुछ, कभी किसी का सहारा ले रहे हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम इनके साथ ना होती तो इन्हें क्या प्रॉब्लम था। तो ज़ाहिरी बात है इनको जिसे कहते हैं ना, नज़र आ रही है शिकस्त अपनी आने वाले वक्त में। लोगों का मूड भी पता चल गया और ये मोहरे शब्द लग गई हुई है, ये जो बाई इलेक्शन हुआ है इस पर। तो अवाम इनका क्या हाल करेगी आने वाले। जी नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।